بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فیتوجہ قبلہ رجل من المؤمنین۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 474 ہے، اور باب العلامات بین یدی الساعہ کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا تو اس کی جانب مومنین میں سے ایک مرد متوجہ ہوگا، فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ، مصالح یہ مصلحہ کی جمع ہے۔ مصلحہ کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار رکھنے کی جگہ، اور مصلحہ بول کر کے وہ افراد بھی مراد ہوتے ہیں جو ہتھیار زیبتن کیے ہوئے ہوں، یعنی فوجی اور سپاہی۔ تو یہاں مراد مصالح سے فوجی اور سپاہی ہیں، یعنی وہ سپاہی، وہ فوجی جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یا کسی شخص کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ یہاں مراد وہ ہے جو سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سپاہی، وہ فوجی۔ فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ، تو دجال کے سپاہی، دجال کے فوجی اس سے ملیں گے، جو مومن جا رہا ہوگا تو اس سے ملیں گے۔ تو اب پہلے المصالح کہا، پھر اسی کی وضاحت کر دی کہ مصالح کون سے، مصالح الدجال، یعنی دجال کے سپاہی، دجال کے فوجی۔ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ، تو وہ سپاہی اس مومن سے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو۔ ایسے کوئی کسی کا محافظ ہوتا ہے تو اگر اندر آنا چاہتا ہے تو پوچھتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو، تو ایسے ہی وہ دجال کے جو محافظین ہوں گے، جو اس کے سپاہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو۔ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، وہ بندے مومن کہے گا کہ میں اس شخص کا ارادہ کر رہا ہوں، اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جو نکلا ہے یا ظاہر ہوا ہے۔ قال فَيَقُولُونَ لَهُ أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے، یعنی دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ دجال ان کا رب ہے، یہ اس کے سپاہی ہیں، تو وہ کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر، ہمارے پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ فیقول ما بربنا خفا، وہ بندے مومن کہے گا کہ ہمارے پروردگار میں، ہمارے رب میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، یعنی ہمارے رب کی الوہیت پر جو دلائل اور براہین ہے بالکل واضح اور ظاہر ہیں، ان دلائل و براہین کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے کو رب کیسے مان سکتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ اُقْتُلُوهُ، تو سپاہی ناراض ہوں گے، کہیں گے اسے مار ڈالو، اقتلوه، اسے قتل کر دو۔ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، انہی میں سے بعض سے کہیں گے یا ایک دوسرے سے کہے گا أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَن تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ تم اس کی عدم موجودگی میں کسی کو قتل نہ کرو، کسی کو قتل کرو، یعنی کسی کو قتل کرنے سے تمہارے رب نے منع نہیں کیا ہے اس کی عدم موجودگی میں۔ گویا دجال کا یہ حکم ہے کہ کسی کو بھی قتل کرنا ہو تو اس کی موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں کسی کو قتل مت کرو۔ تو وہ کہیں گے الیسا قد نہاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ تم کسی کو اس کی عدم موجودگی میں قتل کرو۔ فینطلقون بہ الی الدجال،
تو وہ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی اس نے منع کیا ہے، لہٰذا وہ لوگ اس مومن کو لے کر دجال کے پاس جائیں گے، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بندے مومن دجال کو دیکھے گا، لے کر کے اس کے پاس پہنچا دیں گے، تو جب بندے مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ دجال ہے جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ قال فیأمر الدجال بہ، حضور نے ارشاد فرمایا تو دجال اس کے تعلق سے حکم دے گا، یعنی اس بندے مومن کی سزا کے تعلق سے حکم دے گا۔ فَيُشَجُّ، تو اس بندے مومن کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، لیکن سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے زمین پر گرا دیا جائے گا اسے۔ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، تو وہ کہے گا یعنی دجال اسے پکڑ لو، وَشُجُّوهُ، اور سر پھوڑ دو، سر زخمی کر دو۔ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، تو اس کی پشت اور اس کے پیٹ پر مار مار کر کے چوڑا کر دیا جائے گا، مطلب لٹا دیں گے اسے، سر میں زخم لگائیں گے، پیٹ پر بھی ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے کہ آدمی چوڑا ہو جائے گا، ہر طرف سوجن آ جائے گی تو چوڑا ہی ہو جائے گا نا۔ تو فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، تو مار مار کر اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ کو چوڑا کر دیا جائے گا۔ قال فَيَقُولُ أَوَمَا أَتُؤْمِنُ بِي، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد دجال پھر پوچھے گا، مارنے کے بعد، سزا دینے کے بعد، کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ قال فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، فرمایا اس وقت بندے مومن کہے گا تو مسیح کذاب ہے، تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ قال فَيُؤْمَرُ بِهِ، فرمایا پھر اس کے تعلق سے حکم دیا جائے گا، دجال کی طرف سے اس بندے مومن کے بارے میں حکم ہوگا، فَيُؤْشَرُ بِالْمِشَارِ مِن مَفْرِقِهِ، تو اس کی مانگ سے، مفرق کہتے ہیں بالوں کے الگ ہونے کی جگہ کو، تو اس کی مانگ سے آرے کے ذریعہ چیر دیا جائے گا، حتی یفرق بین رجلیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، الگ الگ کر دیا جائے گا، گویا مانگ پر آری رکھ کر کے چیرا جائے گا اور اس کی دونوں ٹانگ تک چیرتے ہوئے لے آئیں گے اور وہ شخص دو ٹکڑوں میں ادھر ادھر بٹ جائے گا۔ قال ثم یمشی الدجال بین القطعتین، یعنی یہ دونوں ٹکڑے اس قدر الگ الگ ہو جائیں گے، ذرا بھی ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان پیدل چلے گا، ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا، ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا اور درمیان میں دجال چلے گا۔ ثم یقول له قم فیستوی قائما، پھر دجال اس بندے مومن سے جسے قتل کر دیا گیا ہے کہے گا اٹھ جاؤ، فیستوی قائما، تو سیدھا کھڑا ہو جائے گا، جس کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ثم یقول له اتؤمن بی، پھر پوچھے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اب تو مان لو کہ میں خدا ہوں، پوچھے گا اس وقت بھی کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ فیقول، وہ کہے گا بندے مومن مزددت فیک الا بصیرۃ، یہ جو سب تو نے کیا ہے، یہ دکھایا ہے شعبدہ، اس سے تیری معرفت میں بصیرت ہی میں اضافہ ہوا۔ مزددت، مجھے اضافہ نہیں ہوا، میں آگے نہیں بڑھا تیری معرفت کے بارے میں مگر بصیرت ہی میں، یعنی تجھے اگر پہلے کچھ پہچاننے میں خلل بھی ہوتا اب تو اور پختہ ہو گیا کہ تو مسیح کذاب ہے، تو دجال ہے، کیونکہ حضور نے سب بیان فرما دیا پہلے ہی کہ اس کو ایسا ایسا قابو ہوگا، اس طرح وہ کرے گا، تو اب تو اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ تو مزددت فیک الا بصیرۃ، مجھے تیری معرفت میں بصیرت ہی میں اضافہ ہوا۔ قال
ثم یقول یا ایھا الناس انہ لا یفعل بعدی باحد من الناس، پھر بندے مومن کہے گا اے لوگو یقیناً یہ دجال میرے بعد لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا، یعنی مارے اور جلائے وہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ قال فیاخذہ الدجال لیذبحہ، تو اب دجال اور غصہ ہوگا، تو فرمایا کہ دجال اسے پکڑ لے گا۔ کیوں پکڑے گا؟ تاکہ اسے ذبح کر دے۔ فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا، تو اس کی گردن سے اس کی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان تک تانبا بنا دیا جائے گا۔ مطلب اس بندے مومن کی جو یہ گردن ہے یہ حصہ، اور ہنسلی کی جو ہڈی ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے نا اوپر والی، تو یہ ہڈی جو اوپر والی ہے حلق کے نیچے، اور یہ گردن تک جو ہے یہ حصہ بیچ کا ہے جہاں سے کوئی ذبح کر سکتا ہے، اسے کیا بنا دیا جائے گا؟ تانبے کا۔ گویا من جانب اللہ وہ حصہ بہت سخت ہو جائے گا، کٹے گا ہی نہیں، یا یہ کہ واقعی اسے دھات ہی کا بنا دیا جائے گا۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، اور جب دھات کا ہو جائے گا وہ ذبح کر ہی نہیں پائے گا، تو دجال اس کی جانب کوئی راہ نہیں پا سکے گا، یعنی اس بندے مومن کو ذبح کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ قال فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فرمایا اب تو جھلائے گا، وہ بہت غصہ ہوگا، تو وہ اس بندے مومن کے ہاتھ پاؤں پکڑے گا اور اسے پھینک دے گا، ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے پھینک دے گا اسے۔ فَيَحْسَبُ النَّاسُ إِنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، جو لوگ وہاں رہیں گے دیکھیں گے تو وہ گمان کریں گے، وہ خیال کریں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ، حالانکہ اسے جنت میں ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا کہ جسے وہ جنت دکھائے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم دکھائے گا وہ جنت ہوگی، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی جانب سے، تو کہاں پہنچے گا وہ؟ جنت میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، یہ بندے مومن رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے عظیم تر ہوگا شہادت کے اعتبار سے، یعنی یہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور گواہی دے گا، اور اس کی گواہی بہت اہم ہوگی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص ایسے سے مقابلہ کر رہا ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو کتنی اذیت پہنچائے گا وہ معلوم ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ اسے اتنا اختیار ہوگا اور اس طرح کیا وہ اذیت دے سکتا ہے، یہ سب سمجھتے ہوئے بھی اس سے مقابلہ کرے گا، اس کا رد کرے گا، اور اس سے باتیں کرے گا اس طرح سے، اور لوگوں کو تنبیہ کرے گا، بلا شبہ تو بہت بڑا جہاد ہے نا۔ اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں میں عظیم تر شہادت والا ہوگا یہ۔ وعن ام شریک قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَفِرَّنَّ النَّاسَ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ، ام شریک سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں سے جا ملیں گے، یعنی بھاگتے بھاگتے اس سے لوگ پہاڑوں سے جا ملیں گے، پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ قالت ام شریک قلت یا رسول اللہ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، ام شریک نے عرض کیا، کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو اس دن عرب کہاں رہیں گے؟ یعنی عربوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ مجاہد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، حق کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو آخر اس دن جب وہ دجال آئے گا تو عرب کہاں چلے جائیں گے؟ کیوں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ کیوں لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں گے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ قال ہم قلیل، حضور نے ارشاد فرمایا عرب تو یہیں رہیں گے لیکن وہ تھوڑے ہوں گے، مطلب جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جو اس کے خلاف رہیں گے وہ تھوڑے ہوں گے، اور تھوڑے اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔
رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70 الفا علیہم الطیالسہ، اصفہان کے یہود میں سے 70,000 دجال کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ان سب پر طیالسی چادریں ہوں گی، یعنی وہ خاص قسم کی چادر ہوتی ہے، وہ اس وقت وہ چادریں اوڑھے ہوں گے، اور وہ 70,000 کی تعداد میں ہوں گے، سب یہودی ہوں گے، اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، یہ سب دجال کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ گویا یہودی یہ دجال کے معاون ہوں گے، اس کے ہمدرد ہوں گے، اور اس کے متبعین میں ہوں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، چونکہ اس میں کلمہ ہے علیہم الطیالسہ، کہ جو یہودی دجال کی اتباع کریں گے ان پر طیالسی چادریں ہوں گی، تو اس کی بنیاد پر بعض فقہا نے فرمایا کہ یہ چادریں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جو دجال کے متبعین ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ اس وقت جو منع کیا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ طیالسی چادریں یہ یہودیوں کی پہچان ہوتی تھی، وہی اسے استعمال کرتے تھے، لیکن جب بعد میں سب نے استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ پہچان نہیں رہ گئی، اس لیے اب استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی لباس کسی کی پہچان بن جائے تو اب اگر کوئی اسے استعمال کرے گا تو یہ کہا جائے گا من تشبہ بقوم فہو منہم، لیکن اگر کسی کی پہچان نہ بنے اور کوئی استعمال کرے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے لنگی ہے، عام طور پر دیوبندی پہنتے ہیں، وہابی پہنتے ہیں، آپ پہنتے ہیں، سب پہنتے ہیں، تو کوئی پہچان تو نہیں کسی کی ہوئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کرتا پہنتے ہیں، بہت سے لوگ پہنتے ہیں، پہچان تو کسی کی نہیں ہوئی۔ لیکن بعض جگہوں پر کوئی دھوتی پہنے، جانتے ہیں دھوتی، تو یہ مسلمان نہیں پہنتے ہیں، ہاں کہیں کہیں پہنتے ہیں وہ بھی، جہاں پہنتے ہیں وہاں تو کوئی بات نہیں، جہاں نہیں پہنتے ہیں تو کوئی پہن کے آگے کیا سمجھیں گے آپ کہ مسلمان ہے؟ یہ نہیں سمجھیں گے نا، تصور بھی نہیں ہوتا ہے یہ۔ تو اب وہاں یہ مشابہت اختیار کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ منع ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شعار سے معلوم ہوتی ہیں تو وہ تو اس کا اور شدید ہوتا ہے، جیسے کوئی زنار باندھ کے آئے تو ان کی مذہبی علامت معلوم ہوتی ہے، شعار معلوم ہوتا ہے، پھر اس کا اور سخت ہوگا، کفر تک حکم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی کہا کہ جب وہ اکیلے پہنتے تھے وہی سب استعمال کرتے تھے تو یہ پہننا ناپسندیدہ تھا، لیکن جب سب استعمال کرنے لگے تو اب کوئی بات نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الدجال وهو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا اس حال میں کہ اس پر مدینہ کی گلیوں میں داخلہ حرام ہوگا۔ نقاب اصلی جمع ہے نقبن کی، اور نقب کا معنی ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے۔ تو یا مدینے میں جو راستہ جاتا ہے، جو وادی مدینے کی طرف جاتی ہے، اس میں اس کا داخلہ حرام ہوگا۔ اسی لیے شروع میں کہا گیا تھا کہ حرمین طیبین میں وہ نہیں جا سکے گا، اس کے علاوہ باقی دنیا کی وہ سیر کرے گا۔ تو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ، تو اس پر مدینہ کے راستے میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ وینزل بعض السباخ التی تلی المدینہ، تو وہ سباخ یہ سبخہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ زمین جو نمکین ہو، جہاں کچھ اگتا نہ ہو، یہ بالکل ویران ہو۔ تو وہ دجال مدینہ سے قریب بعض سباخ میں اترے گا،
اس زمین پر جو کھاری ہے نمکین ہے وہاں وہ اترے گا. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، اب جب وہاں اترے گا وہ مدینہ سے قریب آ چکا ہوگا وہ، تو ایک مرد اس کی جانب نکلے گا. وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، جو مرد نکلے گا وہ لوگوں میں بہتر ہوگا، یعنی اس وقت سب لوگوں میں وہ بہتر ہوگا. یا حضور نے فرمایا من خیار الناس، اس وقت وہ بہتر لوگوں میں سے ہوگا. کہا گیا کہ وہ جو نکلیں گے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. فیقول اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ. تو وہ جو نکلیں گے اس کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی، جس کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے تو وہی دجال ہے. فیقول الدجال، تو دجال کہے گا ارائیتم ان قتلت هذا ثم احییتہ هل تشکون فی الامر. دجال کہے گا بھلا بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ معاملے میں شک کرو گے؟ معاملے سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرے معاملے میں جو میں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں میری خدائی میں تم شک کرو گے؟ فیقولون لا، تو لوگ کہیں گے نہیں. فیقتلہ، تو وہ دجال اس مرد کو قتل کر دے گا. ثم یحییہ، پھر اسے زندہ کرے گا. فیقول واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم. تو مقتول سے قتل کر دیا گیا پھر زندہ کیا گیا، وہ شخص کہے گا بخدا تیرے بارے میں آج سے زیادہ بصیرت والا میں نہیں تھا. ما کنت فیک اشد بصیرۃ، میں تیرے بارے میں زیادہ بصیرت والا نہیں تھا. منی اليوم، آج سے، آج کی بنسبت ہے میں زیادہ بصیرت والا نہیں تھا. یعنی تیرے بارے میں معلومات تو تھی لیکن آج اور زیادہ تیرے بارے میں مجھے بصیرت ہو گئی. فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَن يَقْتُلَهُ، تو دجال چاہے گا کہ اسے مار ڈالے، دوبارہ چاہے قتل کر دے اسے. فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ، تو دجال کو اس پر قابو نہیں دیا جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ جو واقعہ آپ نے پہلے تفصیل سے پڑھا ہے یہ واقعہ وہی ہے، اس میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہاں بھی ایک بار دو ٹکڑے کر دے گا، اس کی تفصیل وہاں تھی، یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے. بس یہ کہ قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، وہاں بھی یہی تھا کہ دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا تو ذبح نہیں کر سکے، قابو نہیں پائے گا. قابو کیوں نہیں پائے گا؟ وہاں تفصیل تھی، یہاں تفصیل نہیں ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یات المسیح من قبل المشرق ہمتہ المدینہ، مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ جانے کا ہوگا. حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا. ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، پھر فرشتے اس کا چہرہ شام کی طرف پھیر دیں گے. وہنالک یہلک، اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے آئے گا، اس کا ارادہ کرے گا لیکن فرشتے اس کا چہرہ شام کی طرف پھیر دیں گے تو یہاں نہیں آ سکے گا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، مسیح دجال کا رعب، اس کا خوف، اس کی دہشت مدینہ میں داخل نہیں ہوگی. لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس دن مدینہ میں آنے کے لیے 7 دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے.
اس لیے کسی بھی دروازے سے وہ دجال آنا چاہے گا تو فرشتے اسے آنے نہیں دیں گے، اسے پھیر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے۔ اور چونکہ وہ یہاں آ نہیں سکے گا اس لیے اس کا خوف، اس کی دہشت بھی یہاں داخل نہیں ہو سکے گی۔ دہشت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں آ نہ جائے، تو لوگ ڈرتے ہیں وہاں کے لوگ، اور وہاں جو رہیں گے مطمئن ہوں گے، بے خوف ہوں گے کہ دجال یہاں نہیں آ سکتا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔